انہم فتیتن، یہ چند نوجوان تھے، آمنو بربہم، جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور جب وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تو ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اذ قاموا، وہ بادشاہ وقت کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور اعلان کرنے لگے، ربنا رب السماوات، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کر سکتے، کسی اور کو نہیں پکار سکتے، اگر ہم نے ایسا کیا لقد قلنا اذا شططا، تم بہت بڑا گناہ کرنے والے بن جائیں، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اے ہمارے ساتھیوں، جب آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو ہم کسی غار میں چل کر کے پناہ لے لیتے ہیں، جب ہم غار میں پناہ لے لیں گے، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر پھیلا دے گا، وَيُحَيِّي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ ضرور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ حاضرین جمعہ کے دن ہم اور آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرنے سے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ایک نور عطا کیا جاتا ہے، ایک روشنی عطا کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 سے لے کر کے آیت نمبر 26 تک 18 آیتوں میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو ہم اصحاب کہف کا واقعہ کہتے ہیں۔ کہف کے معنی غار، پہاڑ کی جو کھو ہوتی ہے غار، اس کو عربی میں کہف بولتے ہیں۔ تو غار والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اصحاب کہف کا جو یہ واقعہ ہے اس کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کر کے اس میں ہمارے لیے عبرت کی باتیں کیا ہیں، نصیحت کی باتیں کیا ہیں، ہم اس پر ایک روشنی ڈالیں۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ کس دور کے تھے؟ ان کے دور کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں بیان نہیں کی، اور یہ قرآن کا ایک انداز، ایک اسلوب ہے۔ قرآن جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت کی بات کیا ہے، بس قرآن اسی کو ٹچ کرتا ہے۔ غیر ضروری تفصیلات جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ واقعہ جو تھا اصحاب کہف کا واقعہ، وہ کون لوگ تھے؟ ان کے دور کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ ان کی تعداد کیا تھی؟ قرآن کریم نے ان تمام باتوں پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی۔ ہاں، اس واقعے کا جو مرکزی عنوان ہے، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، اس واقعے سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی توحید کے لیے کسی زمانے میں چند نوجوان اٹھے تھے اور اپنے گھر بار، اپنے اہل و عیال، اپنے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کی گفا میں اور کسی پہاڑ کی غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی تھی۔ یہ وہ مرکزی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو آئیے قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا 15واں پارہ ہے، سورہ کہف ہے، اور آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اسٹارٹ کیا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے قرآن پڑھنے والے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہماری بڑی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے؟ اس واقعے کو بڑی عجیب واقعہ مانا جاتا تھا کہ اتنے لمبے پیریڈ تک لوگ سوئے رہ گئے، زندہ تھے۔ اللہ نے کہا اس سے بھی عجیب و غریب واقعات اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اس سے بھی عجیب و غریب چیزیں اور ہماری نشانیاں اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اب یہاں سے واقعہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ چند نوجوان تھے، اس اول فتیۃ، چند نوجوان تھے جو غار میں جا کر کے پناہ لے لیتے ہیں، اور غار میں پناہ لینے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا ھب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہم تیری توحید کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے محلوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، اے اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، تو ہم کو اپنی رحمت عطا فرما۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بڑی رچ فیملی سے ان کا تعلق تھا، بڑے گھرانوں سے تعلق تھا۔ بڑے گھرانوں کے یہ نوجوان لڑکے اپنے محلوں کو، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کے کہاں جاتے؟ غار میں جاتے۔ بھائی کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس غار میں ٹھنڈی لگے گی تو ہمیں کون کمبل لا کے دے گا؟ بارش ہوگی تو ہمیں کون پانی سے بچائے گا؟ کیڑے مکوڑے نکلیں گے، کون ہمیں بچائے گا؟ شہر سے دور، آبادی سے دور، وہاں کھانے کو کیا ملے گا؟ پانی پینے کو کیا ملے گا؟ ایمان اور دین کی حفاظت، یہ پہلا مقصد تھا ان نوجوانوں کے لیے۔ یہ سب سے بڑی ٹینشن تھی کہ ہم اپنی توحید کو بچا لے جائیں، اپنے ایمان کو بچا لے جائیں۔ جان کو بعد میں دیکھا جائے گا، جسم کو بعد میں دیکھا جائے گا، زندگی کی ضروریات کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے تو ایمان کو بچانا ہے۔ اور غار میں پناہ لینے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کسی مفسر نے اس آیت پر بڑا اچھا کمنٹ کیا ہے، بڑی اچھی تفسیر، بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ بڑے پروجیکٹ دعا سے شروع ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا کارنامہ اگر کرنا ہے تو دعا سے اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ یہ تاریخ لکھنے جا رہی ہیں نوجوان، قرآن کریم ان کے واقعے کو رہتی دنیا تک کے لیے امر کر رہا ہے۔ جب تک اس کائنات، یہ کائنات موجود ہے، رب کا کلام موجود ہے، اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا جاتا رہے گا۔ غار میں پناہ لینے کے ٹائم تو انہوں نے نہیں سوچا تھا نا کہ ہمارا ذکر اللہ کی آخری کتاب میں ہوگا، مگر ان اللہ کے بندوں کی توحید اللہ کو ایسی پسند آئی، ان کی قربانی اللہ کو ایسی پسند آئی۔ اچھا، یہاں ایک قابل غور بات اور ہے، اللہ نے ان نوجوانوں کا نام نہیں ذکر کیا،
ان کا نسب نہیں ذکر کیا، ان کی برادری نہیں ذکر کی، ان کا خاندان نہیں ذکر کیا، اللہ نے یہ ذکر کیا وہ نوجوان تھے اور ایمان والے تھے۔ سب سے بڑی آئیڈینٹی ان کا ایمان تھا، سب سے بڑی تو ان کی پہچان ان کی توحید تھی۔ وہ غار میں جا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت ہمیں عطا کر دے، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اے اللہ ہمارے معاملے میں تو ہم کو ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے، صحیح راستہ ہم کو دکھا دے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے کانوں کے اوپر کئی سالوں تک پردہ ڈال دیا۔ آگے اللہ نے ذکر کیا 309 سال تک اللہ نے سلائے رکھا۔ بظاہر یہ ناممکن لگتا ہے، ایک عام آدمی 309 سال تک نہیں سویا رہ سکتا، 3 دن کوئی سویا رہ جائے تو بیماریاں آ سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ بیمار ہوتے ہیں، بستر پڑتے ہیں تو بیڈ سورس لاحق ہو جاتے ہیں، پیٹ پر دنیا بھر کے زخم ہو جاتے ہیں۔ 309 سال تک زندہ صحیح سلامت سوئے رہنا، یہ ظاہر ہے وہ نبی تو نہیں تھے، اس کو معجزہ تو نہیں کہا جا سکتا، کرامت تو بہرحال تھی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اہل حدیث لوگ کرامت نہیں مانتے، آؤ بھائی ہم کرامت بیان کر رہے ہیں، ہمارے منہ سے کرامت سنیے، یہ وہ کرامت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہم علم غلم چیزیں نہیں بیان کر سکتے۔ کسی کی فضیلت میں کچھ بھی زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جائیں اور کچھ بھی گڑھ لیا جائے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح واقعات آؤ، ہمارے ممبروں سے سنو، ہمارے جلسوں سے سنو، آپ کو معجزے بھی سننے کو ملیں گے، کرامتیں بھی سننے کو ملیں گی۔ اللہ نے کہا 309 سال تک ان کے کانوں پر پردہ ڈالی۔ انسان جب سویا رہتا ہے نا، آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر کان ایکٹیو رہتا ہے، اسی لیے شور سن کر کے آدمی اڑ جاتا ہے۔ اللہ نے 309 سال تک ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، دنیا کے شور شرابے سے ان کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو رہا، سوئے پڑے ہیں۔ ثم بعثناہم، پھر 309 سال کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کے اندر کون اپنے سوئے رہنے کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، کتنے دن تک سوئے رہے کس کو پتا ہے، وہ آپس میں جب بات چیت کریں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اب آگے اللہ اس واقعے کو اور مزید ایکسپلین کرتا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اللہ نے کہا یہ چند نوجوان تھے، فتیۃ، 16 سال سے لے کر کے 25 سال کی عمر کے نوجوان کو عربی میں فتح کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے فتیہ۔ آج ہمارا نوجوان دین سے فرار ہو رہا ہے، اور یہ وہ نوجوان تھے جو دین کے لیے فرار ہو رہے ہیں۔ یہ فرق ہے ان کے اور ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں۔ یہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور جب وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تو ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کی دلیل بھی یہاں سے مل گئی۔ ایمان گناہ کرنے سے گھٹتا ہے، نیکی کرنے سے بڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت سننے سے بڑھ جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے بڑھ جاتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہاں ثابت ہو رہا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اِذْ قَامُوا، وہ بادشاہ وقت کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور اعلان کرنے لگے، ربنا رب السماوات، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کر سکتے، کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ اگر ہم نے ایسا کیا، لقد قلنا اذا شططا، تم بہت بڑا گناہ کرنے والے بن جائیں گے۔ بادشاہ کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ہمارے سماج سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کا الگ دین ہے، الگ عقیدہ ہے۔ بلایا بادشاہ نے، بھئی کس کو مانتے ہو تم، کس کی عبادت کرتے ہو؟ اب یہ موقع تھا، یہاں عقیدے کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک سبق ہے ایک توحید کے داعی کے لیے، کہ جہاں توحید اور اپنے عقیدے اور اپنے منہج کو واضح کرنا ضروری ہو، وہاں پھر تملق نہیں ہونا چاہیے، پھر چمچہ گیری نہیں ہونا چاہیے، پھر خوشامد نہیں ہونا چاہیے، پھر کسی کا منہ نہیں دیکھنا ہے۔ اپنا منہج واضح کر دینا ہے، اپنا عقیدہ واضح کر دینا ہے، اپنی توحید واضح کر دینا ہے۔ ہمیں جو پہچانے ہماری توحید سے پہچانے، ہمارے کپڑے سے نہ پہچانے، ہماری ٹوپی سے نہ پہچانے، ہمارے حلیے سے نہ پہچانے، ہمیں ہماری توحید سے پہچانا جائے، ہمیں ہمارے عقیدے سے پہچانا جائے۔
کھل کے سامنے بادشاہ کے سامنے اقرار کر دیا. اس کے بعد اپنی قوم کے بارے میں کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ، ہماری قوم کے لوگوں نے اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر ان کے پاس اپنے شرک کی کوئی دلیل ہے، کوئی واضح دلیل ہے تو یہ دلیل لے کر کے آ جائیں، لیکن یہ کبھی نہیں لا سکتے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہے. توحید بھی بیان کر دی، چیلنج بھی دے دیا کہ تمہارے پاس اپنی شرک کی کوئی دلیل ہے، دلیل لاؤ، نہیں لا سکتے تو اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ کاہے باندھ رہے ہو؟ اللہ کے اوپر یہ الزام کیوں لگا رہے ہو کہ اللہ اس کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، عبادت میں اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اتنی بڑی تہمت اللہ کے اوپر کیوں لگا رہے ہو؟ اب اعلان تو کر دیا انہوں نے، اب آپس میں بات کر رہے ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اے ہمارے ساتھیوں، جب آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو ہم کسی غار میں چل کر کے پناہ لے لیتے ہیں. جب ہم غار میں پناہ لے لیں گے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر پھیلا دے گا. وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ ضرور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اس میں ایک سبق یہ بھی ہے، اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اپنی سوچ کو بھی اچھا رکھیے. ہم لوگ پہلے سے ہی ارے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. ارے بھائی، حسن تفاؤل ایک چیز ہوتی ہے. اچھا گمان رکھو، اچھی امید رکھو. کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے جا رہے ہو، کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہو، کوئی کام کرنے جا رہے ہو، اگر کام صحیح ہے تو امید اچھی لے کر کے چلو. پہلے سے ڈاؤٹس اور شکوک اور شبہات اپنے ذہن میں مت ڈالو. ان نوجوانوں نے کہا کہ چلو غار میں. بھائی کون غار میں جا کے کوئی بچتا ہے کیا؟ اپنی آبادی کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنی فیملی کو چھوڑ کے غار میں جا کے کوئی بچتا نہیں ہے. بظاہر بچنے کی صورت نہیں ہے، مگر انہوں نے اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھی. کہا کہ ہمارا رب اپنی چادر، اپنی رحمت کو پھیلا دے گا ہمارے لیے اور آسانی کر دے گا. جب انہوں نے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھا، اللہ نے ان کے گمان سے بڑھ کر کے ان کو دیا. اللہ نے 309 سال تک ان کو زندہ سلائے رکھا. اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر آپ اللہ کی توحید پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. اب اس کے بعد جب یہ غار میں پہنچے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کیسے کیسے وسائل میرے بھائیوں آسان کرتا ہے. سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. ساری دنیا سورج کے حساب سے چلتی ہے. سورج نکلا ہے تو دن ہے، سورج نہیں نکلا ہے تو رات ہے نا. بھائی سورج ہمارے حساب سے تو نہیں نکلتا، مگر اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کے لیے سورج کو کنٹرول میں کر دیا، سورج کو مسخر کر دیا. اور سورج سے کہا کہ جب تو نکلے، یہ جس غار میں یہ سوئے تھے، غار میں باقاعدہ ایسی جگہ سوئے تھے جہاں بالکل کھلا ایریا تھا. کھلا ایریا ہے تو دھوپ تو آئے گی، سورج آئے گا، دھوپ آئے گی. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. سورج جب نکلتا تھا ان کے داہنے طرف سے ہٹ کر کے نکلتا تھا. سورج کی دھوپ ان کے غار کے اوپر، ان کے باڈی کے اوپر نہیں پڑتی تھی. وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج ڈوبتا تھا تو ان کو بائیں کترا کے نکل جاتا تھا ان کے اوپر، جبکہ وہ کھلے ایریا میں غار کے اندر سوئے ہوئے تھے، لیکن ان کے اوپر سورج کی کرنیں نہیں پڑتی تھیں. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے. اب یہ دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے، سورج ان کے حساب سے نکل رہا ہے. اب اس کے بعد جب وہ سوئے ہیں تو قرآن کریم منظر کشی کرتا ہے، نقشہ کھینچتا ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. دور سے تم ان کو دیکھو گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، جبکہ وہ سب سو رہے ہیں. سب سو رہے ہیں. دور سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں.
وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی ہے جو دہلیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے کتے کا ذکر بھی اللہ نے کیا۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس بادشاہ کا اللہ نے ذکر نہیں کیا جو بادشاہ ان کا مخالف تھا، ان کا اوپوننٹ تھا، ان کا دشمن تھا، اس کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، لیکن اللہ نے اس کتے کا ذکر کیا جو ان کے ساتھ تھا۔ اس سے یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنی سنگت اور اپنی کمپنی اور اپنا دوستانہ بھی بڑا سوچ سمجھ کر کے اپنانا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے والے کتے کا ذکر قرآن نے کیا، اور وہ بادشاہ جو اپنے دور کا بادشاہ تھا لیکن ان اللہ کے نیک بندوں کا دشمن تھا، قرآن کریم نے اس کا نام لینا اور اس کا ذکر کرنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ان کا کتا دہلیز پر بیٹھا تھا اور 309 سال تک وہ سوئے ہیں، اور اللہ ان کو کروٹ بھی بدلوا رہا ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی دائیں کروٹ اللہ بدلوا رہا ہے، کبھی بائیں کروٹ بدلوا رہا ہے، تاکہ ایک پوزیشن پہ سوئے سوئے ان کا جسم اکڑ نہ جائے۔ دائیں بائیں کروٹ بھی لے رہے ہیں اور سوئے پڑے ہیں۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور وہ منظر اتنا بھیانک ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن پڑھنے والے اگر تو ان کو جھانک کر کے دیکھ لے تو ڈر کے بھاگ جائے گا، تیرے جسم میں تیرے دل میں ان کا رعب دبدبا بھر جائے گا۔ اب یہ 309 سال تک سوئے رہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، اب آپس میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ قَالُوا كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم کتنے دن تک سوئے رہے۔ تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید ہم دن بھر سوئے رہے یا آدھا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ 309 سال تک سوئے ہیں، مگر یہ پتہ نہیں، کہہ رہے ہیں آپس میں کہ لگ رہا ہے کہ دن بھر ہم لوگ سوئے رہ گئے، پورا دن گزر گیا، یا آدھا دن ہم لوگ سوئے رہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے ٹائم تک سوئے رہے۔ 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو اپنے رب کو بھولے نہیں ہیں، اپنے رب کو یاد رکھا ہے، اپنے رب کے علم کو یاد رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں یار چھوڑو اس بحث کو، چھوڑو ہم کتنے دن تک سوئے رہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہا کہ ایک کام کرو، یہ چاندی کا سکہ ہے، یہ دے کر کے کسی کو بھیجو اور شہر میں جا کر کے حلال کھانا لے کر کے آئے۔ آج ہمارا نوجوان بڑے شوق سے میکڈونلڈ میں جا کے چکن کھاتا ہے، کہیں پر بھی بیٹھ کے چکن اور مٹن کھانے لگتا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، اسے تو اپنے منہ کے ذائقے اور اپنے پیٹ کی لذت سے بڑھ کے کچھ پیارا نہیں۔ یہ 309 سال کے بعد اٹھتے ہیں تو فکر ہے، بھوک لگی ہے، تو اس بات کی فکر ہے کہ بت پرستوں کے ماحول میں کہیں حرام ذبیحہ ہم نہ کھا لیں، کہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز ہم نہ کھا لیں، تو پیسہ دے کر کے جس کو بیچتے ہیں تو یہ تاکید کر کے بیچتے ہیں کہ تو حلال کھانا لے کر کے آنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بڑی احتیاط سے کام کرنا، کسی کو یہ اندازہ نہ ہونے پائے ہمارے بارے میں، تم دھیرے سے چپکے سے جاؤ اور سامان لے کے آ جاؤ۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر ہمارے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو گیا تو دو ہی راستہ ہے، یا تو ہمیں جان سے مار دیں گے یا پھر ہم مجبور ہو کر کے ان کے دین میں داخل ہو جائیں گے، اور اس سے بڑی ناکامی اور نامرادی کوئی نہیں ہے۔ یا تو ہم مار ڈالے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور اگر ہم ڈر گئے اور جان بچانے کے لیے ان کے دین میں داخل ہو گئے تب تو دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے۔ تو یہ دو خطرے ہیں، اس لیے جاؤ چپکے سے جاؤ اور کچھ کھانے کا سامان لے کے آؤ۔ اب اہل علم کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ 309 سال کے بعد ظاہر بادشاہ چینج ہو چکا تھا، پبلک چینج ہو چکی تھی، اب یہ جو دور تھا، اس دور میں جو بادشاہ تھا وہ توحید پرست تھا، توحید والا تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، صحیح عقیدے پر تھا۔ اب یہ جب اس دور کا سکہ لے کر کے دکان پہ گیا تو یہ کس دور کا سکہ ہے بھائی؟ یہ تو 309 سال پہلے کا سکہ ہے۔ اب باتیں کھل گئیں، ان کے بارے میں پتہ لگا۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ نے کہا کہ اب ہم نے ان کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا، لوگوں کے ان کے بارے میں پتہ چل گیا،
اور جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ 309 سال تک صحیح سلامت یہ زندہ ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہیں سے ہم نے اپنے بندوں کو یہ ثبوت بھی دے دیا کہ جو اللہ 309 سال تک زندہ سلا کر کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے، وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا، اور وہ قیامت کیوں نہیں قائم کر سکتا۔ قیامت کے واقع ہونے پر یہ بہت بڑی دلیل تھی جو اس دور کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اب اس کے بعد آگے قرآن نے یہ واقعہ شارٹ کر دیا۔ یہ لوگ غار میں واپس آئے اور پھر اسی غار میں ان کا انتقال ہو گیا، پھر وہاں سے یہ نکلے نہیں۔ اب کب انتقال ہوا، کتنے زمانے کے بعد ہوا، یہ قرآن میں وضاحت نہیں، انتقال ہو گیا ان کا۔ اب ان کے انتقال کے بعد اب وہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ اب اس جگہ کو ہم کیا کریں۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو آپس میں بحث ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے یہاں آئے تھے، ان کے نام پر ایک جو ہے میموریل، ایک یادگار بنائی جائے، یہاں پہ ان کے نام پر ایک یادگار بلڈنگ بنائی جائے، عمارت بنائی جائے۔ اور پھر یہ بھی آپس میں بحث ہونے لگی کہ ان کا نام کیا تھا، ان کا نسب کیا تھا، تو نام و نسب کا آتا پتہ نہیں چلا، تو انہوں نے آپس میں کہا ربہم عالم بہم، ہمارا رب زیادہ جانتا ہے ان کے بارے میں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو آپس میں جب اس بات پر جھگڑا ہونے لگا کہ ان کے مرنے کے بعد اس غار کے اوپر کون سی بلڈنگ بنے گی، تو جو لوگ حاوی ہو گئے اس جھگڑے میں اور اس بحث میں، جو لوگ جیت گئے، انہوں نے کہا ہم یہاں مسجد بنائیں گے، ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے، ان لوگوں کی قبر کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ اب یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے، قرآن نے یہ تو بیان کیا کہ ان کی قبر کے اوپر ان لوگوں نے مسجد بنانے کی تجویز رکھی، مگر قرآن نے اس کا سپورٹ نہیں کیا، قرآن نے اس کی تائید نہیں کی، قرآن نے یہ نہیں کہا انہوں نے اچھا کیا۔ ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، مسجد کے اندر قبر اور قبر کے اوپر مسجد، دونوں چیزیں حرام ہیں۔ نہ قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے گی، نہ مسجد کے اندر کسی کو دفنایا جائے گا، یہ دونوں چیزیں منع ہے ہماری شریعت میں۔ تو یہ قرآن کریم نے ان کی تجویز کو بیان کیا، اس کا سپورٹ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اللہ نے فرمایا وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ 3 اقوال قرآن نے ذکر کیے، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، اور 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ شروع کے 2 قول بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا رجمم بالغیب، یہ اٹکل پچو باتیں ہیں، اندازے کی باتیں ہیں، لوگ اندازے کے تیر چھوڑ رہے ہیں۔ اور لیکن یہ تیسرا قول بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے، اور بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں سے میں بھی ہوں، اور ان کی صحیح تعداد یہی تھی، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اسی کو اہل علم نے راجح قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے، مضبوط بات قرار دیا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب یہ واقعہ یہاں چل رہا ہے۔ اب بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات بیان کی۔ جب اللہ کے نبی کے پاس مکہ کے کافر آئے اور یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے 3 سوال کیے تھے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی سے 3 سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، اور روح کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں کل بتا دوں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے کہا کل بتا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کو روک لیا گیا۔ آپ نے کہا تھا کل بتا دوں گا، کل وحی نہیں نازل ہوئی، اور کئی دن کے گزرنے کے بعد پھر ان 3 سوالوں کا جواب نازل ہوا۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تنبیہ کر رہا ہے، اور اپنے نبی کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی پوری امت کو تنبیہ کر رہا ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، جس کام کو تمہیں کرنا ہو کبھی اس کے بارے میں یہ مت کہو کہ میں کل کر لوں گا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جب تک اس میں انشاءاللہ نہ لگا لو، جب تک اس میں یہ جملہ نہ لگا لو کہ اگر اللہ نے چاہا، تب تک یہ کبھی مت کہو کہ میں کام، جتنے بھی شیور ہیں آپ، جتنے بھی یقین کے ساتھ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں گے، مگر کبھی اپنے اوپر بھروسہ مت کیجیے، اس میں انشاءاللہ لگا۔ آپ کے انشاءاللہ لگا دینے سے آپ کے اس کام میں اللہ کی مشیت شامل ہو جائے گی، اللہ کی توفیق شامل ہو جائے گی۔
تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ خبردار کبھی کسی کام کے لیے آپ یہ مت کہیے میں یہ کل کام کر لوں گا، جب تک کہ اس میں یہ شامل نہ ہو جائے کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر بھول گئے انشاءاللہ کہنا تو جب یاد آئے تب انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور اے نبی آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان قریب ہدایت دے گا اس راستے کی جو ہدایت کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ لوگ غار میں 309 سال تک سوئے رہے۔ تو یہ مختصراً واقعہ ہے اصحاب کہف کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ان کے واقعے میں ہمارے نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے کہ نوجوانی کی عمر صرف کھیل تماشے کی نہیں ہوتی، نوجوانی کی عمر ایمان کی عمر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے اکثر نوجوان صحابہ تھے، اور بوڑھے زیادہ تر ایمان نہیں لائے۔ قریش کے زیادہ تر بوڑھے بدر میں مارے گئے یا اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، قریش کے نوجوان زیادہ تر ایمان لائے تھے۔ اور یہ دنیا کا دستور رہا ہے، دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ ہر دور میں سچائی اور حق کو قبول کرنے والے نوجوان زیادہ رہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنے دین و ایمان کی ہم حفاظت کریں، اور اگر دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں تو ہم اس سے پیچھے نہ رہیں۔ اور اسی طریقے سے ان اصحاب کہف کی کرامت اور ان کے فضیلت کا بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، اور ان کے لیے کیسے حالات اور اسباب اللہ نے مہیا کر دی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مرتے دم تک ہم سب کو توحید پر قائم رکھے۔ اللہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو، فتنوں کا یہ دور ہے، مختلف قسم کے فتنے، توحید سے دور کرنے والا فتنہ، سنت سے دور کرنے والا فتنہ، صحابہ کے منہج سے دور کرنے والا فتنہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اللہ فتنوں کے اس دور میں ہم سب کو صحیح حق راستے پر، صحیح منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔